السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کی تاریخ، ثقافت اور ہسٹری کے ساتھ ہم ایک اور نشست کرنے والے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شکیل احمد شکیل استاد صاحب ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، زبردست۔ شکر۔ شکیل استاد صاحب نہ صرف ایک لنگوسٹک ہیں بٹ ہی از آلسو این اینتھروپولوجسٹ اینڈ دا ٹاپ آف اٹ گلگت بلتستان میں میرے خیال میں صرف بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اور جتنی میری یہاں پہ تربیت ہوئی ہے، جتنا میرا اپنا ایکسپوجر ہے، میں نے یہاں پہ سیریسلی بہت ہی کم لوگوں کو صوفی دیکھا ہے، اور میرے خیال میں اس ریجن میں جو صوفی جو انفلوئنس تھا وہ بہت زیادہ کم آیا ہے۔ تو سر ذرا سا، ایک تو آپ اپنے آپ کو تاریخ دان بھی کہتے ہیں، لنگوسٹک بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ صوفی بھی ہیں، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو صوفی صفت لوگ ہوتے ہیں وہ خدا شناسی کی وجہ سے جو سوشل جو اسپیس ہے اس کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ تو سر آپ یہ جو شناس زبان پہ کام کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ صوفی ایک کلٹ ہے، یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس میں سر کافی مشکلات آپ کو پیش آتی ہوں گی۔ نہیں، کوئی مشکلات دراصل صوفیوں کو سمجھنے کا ایک مسئلہ رہا ہے، مطلب مختلف ریجنز میں یہ بات رہی ہے، اور یہ سمجھ کا فقدان میں سمجھتا ہوں۔ صوفی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے، اور کچھ بات کی باتیں ہیں کہ جہاں پر صوفی جو ہیں وہ تصوف کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک تربیتی پوری تشکیل سے گزرتے ہوئے ان کو ایک ایسا وقت کا سامنا ہوتا ہے جہاں پر عام آدمی سے ایک طرح کا جو ہے کٹاؤ جس کو کہیں گے، ایک پھاڑ عام آدمی سے واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ اسی کو جو ہے نقطہ بنا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو عام معاشرے کے افراد نہیں ہیں، بلکہ وہ بالکل ایک اسپیسیفک، ایک جنرلائزڈ ونگ ہے جو عام لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ صوفی وہ لوگ ہیں جو عام ہم جیسے افراد کی تربیت کرتے ہیں معاشرے میں رہ کر، اور اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ لوگ زیادہ تر کرسچینٹی کو پڑھ کر سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی بھی کوئی رہبانی ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مونسٹری میں صوفی نہیں رہتا ہے، وہ عام لوگوں کے اندر رہتا ہے اور ان کی اصلاح احوال کرتا ہے زیادہ تر، اور وہ ایک ہم جیسے ایک عام آدمی کو معاشرے کا ایک بہترین رکن، معاشرے کا ایک بہترین فرد ڈالتا ہے۔ اور سر ہم یہ علی اگر اسلام کے ذکر کریں کہ جو اسلام سب کانٹیننٹ میں ہے تو اس میں بہت بڑا کریڈٹ صوفیز کو بھی جاتا ہے، تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر ایک صوفی ہے وہ اگر آئسولیشن میں رہتا تو اسلام کے پھیلاؤ میں ان کی کہاں کوئی مطلب ان کی جو اسلام پھیلانے میں جو ان کی جو منزلت تھی وہ بالکل موجود نہ ہوتی۔ آئسولیشن کی جو منزل ہوتی وہ ایک درمیانی جو ہے، ایک درمیانی چیز ہے، ایک درمیانی وقفہ ہے، اور وہ وقفہ ٹریننگ کا ہے، تربیت کا ہے۔ تو صوفی بھی اسی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مثلا یہاں پر پھر ایک بیک گراؤنڈ مجھے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں دین کو 3 بنیادی پلرز میں دیکھنا چاہیے۔
3 بنیادی پلرس ہیں. پہلا پلر جو ہے وہ دین ہے، دوسرا باطن ہے، اور تیسرا عشق و مستی ہے. تو جو پہلا پلر ہے ہم مثلا فکس ہے، باطن جو ہے وہ فکس ہے. اسی طریقے سے عشق و مستی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا ایک الگ تھلگ آئسولیٹڈ ورژن ہے یا ایک رجحان ہے. اور رہی بات دین کی، تو دین تو عام انسانوں کے اندر واقع ہوگا، عام انسانوں کے اندر وہ پنپ سکتا ہے، عام آدمی کے اندر وہ رہ سکتا ہے. تو دین کے حوالے سے ہم جتنے سلاسل ہیں وہ دین کے اعتبار سے ہیں، نہ باطن کے اعتبار سے ہیں، نہ عشق و مستی کے اعتبار سے ہیں. وہ ان کی بنیاد دین ہے، ان کی ترقی دین کے اندر ہی ہے. اور جو صوفی لوگ جو بن جاتے ہیں، بڑے بڑے صوفی بن گئے ہیں، بڑے بڑے صوفی بنتے ہیں، بنیں گے تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ عام انسانوں کے اندر واقع ہونے والی بات ہے. تو یہ کوئی الگ سے کوئی ٹریڈیشن جس کو ہم آئسولیٹڈ سمجھیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. گلگت بلتستان میں صوفیزم کی کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہاں پہ وہ خد و خال کیسے ہیں یہاں پہ اس ریجن میں صوفیزم کے؟ مثلا جیسے تھک کے پیر صاحب کا حوالہ میں دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا. ان کی ایک نظم ہے اس بارے میں کہ دین کیا ہے اور اس کے ساتھ جو صوفی. آپ نے ایک لفظ کہا کلٹ، اور یہ کسی قسم کا کوئی کلٹ نہیں ہے، بالکل یہ دین کا مکمل حصہ ہے، دین کا مکمل حصہ ہے. کوئی کلٹ نہیں ہے الگ سے ہم اس کو تجویز کر بیٹھے یا اس پہ بات کر سکیں. ایسا کوئی کلٹ نہیں ہے صوفیزم، بلکہ وہ دین کا حصہ ہے. اہل سنت کی تعریف کیا ہے؟ اہل سنت کی تعریف نقل مذہب در جمع 4 سلاسل ہے. مثلا نقل مذہب کے ساتھ آپ 4 سلاسل کو جوڑ دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ایک نشست میں بٹھاتے ہیں، تو وہی اہل سنت ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا جو ہے عجیب و غریب ایکسٹرا آرڈنری کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دین کا حصہ ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا 20% ظاہری پہلو ہے، 20%. اب امام سیوطی فرماتے ہیں، وہ امام ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ دین کا ظاہری پہلو 20% ہے اور 80% اس کا جو ہے باطنی پہلو ہے. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے. اور کلٹ کی تشکیل اور ترتیب میں کیا کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، تو وہ تو ایک الگ سے ایک بحث ہے. مطلب آپ کوئی پاپولسٹ تحریک نہیں ہے؟ ہاں، یہ ایک الگ بحث اور ایک الگ نشست کا تقاضا کرتی ہے. انشاءاللہ سر ہم ضرور اس پہ بھی کریں گے. لیکن یہ جو صوفی ہے یہ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ سلفی رجحانات کی وجہ سے
سلفی رجحانات کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے. مثلاً اسلام کو آپ بہت ماڈرن بنائیں تو وہ اس کی ایک شکل بنتی ہے اور وہ شکل سلفی ہے. اچھا، موسٹلی تو سر جو سلفی کہا جاتا ہے کہ وہ واپس بیک ٹو دا فنڈامنٹلس اس کا ذکر آتا ہے. فنڈامنٹل کوئی بات نہیں ہے. مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سلفیزم ایک ریویژنسٹک. فنڈامنٹلزم جو ہے، اگر آپ واقعی فنڈامنٹلزم جس پر کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، کسی بھی اسٹرکچر کو جس بنیاد پر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا فنڈامنٹل حصہ ہوتا ہے. اس کے بغیر تو یہ بھی ایک الگ بات ہے. اب بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر جو ایوت کر آئی ہیں، جو انٹر کیا ہے ظاہری طور پر یا غیر ظاہری طور پر، تو مختلف رجحانات سے یہ بات سامنے آئی ہے. وگرنہ اسلام کوئی فنڈامنٹلزم نہیں ہے. تو فنڈامنٹلزم ایک زمانے کی بات ہے جو عیسائیت کے اندر کچھ ایسے گروہ تھے، ان کے اندر ایسی بات ہوئی ہے. مثلاً جن کے اندر تشدد کا رجحان پیدا ہوا ہے، انہوں نے آئسولیشن کی ہے. ایسی تاریخ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ وہ آئسولیٹڈ تھے، بہت زیادہ آئسولیٹ ہوئے عام معاشرے سے، بلکہ کمیونٹیز کی شکل اختیار کی ہے انہوں نے. وہ عام ریزرویشنز جیسے امریکہ میں ریڈ انڈینز کے ریزرویشنز ہیں، تو ریزرویشن کا مطلب ہی آئسولیشن ہے ایک قسم کا. اس طرح کرسچینٹی کے اندر بھی آئسولیٹڈ گروپس بہت سارے، میں کئی ایک نام آپ کو گنوا سکتا ہوں، ایسے پیدا ان کی تاریخ ایسی. لیکن اسلام کی ایسی کوئی تاریخ اور ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ وہ تاریخ دنیا ہوئے ہیں، آئسولیٹڈ ہوئے ہیں، رہبانیت اختیار کی ہے، معاشرے سے کٹے پھٹے ہیں. عام حالات کے اندر ایک عام نارمل آدمی کسی نہ کسی ٹریننگ سے گزرتا ہے، تو ٹریننگ کے لیے واجب جو ہے وہ آئسولیشن ہے. وہ آئسولیٹ رہ کر ہی کوئی ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے. ایک طالب علم آئسولیٹ نہیں ہوتا ہے. عام جو ہے معاشرے سے ایک قسم کا کٹتا ہے، کسی ہاسٹل میں جو ہے زندگی بسر کرتا ہے، کسی مکتب میں، وہ کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں وہ پڑھتا ہے. اس وقت ایک آئسولیشن ہے، ایک طرح کی آئسولیشن. سر آپ یہ کہہ رہے اس ہیں طرح صوفی بھی ایسی آئسولیشن سے گزرتے ہیں. وائل ٹریننگ ان کی اپنی ٹریننگ کی وجہ سے، اور وہ اس کا آئسولیشن جو ہے ٹریننگ کے لوازمات میں سے ایک لازمہ ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عام لوگ مثلاً اس بیک گراؤنڈ سے ان کا کوئی سابقہ نہیں پڑا ہے، تو وہ ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں. مثلاً اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس کو آزمانے کے بعد پھر جا کر اس پہ کوئی رائے قائم کی جا سکتی اس میں ہے. بیسیکلی میرے خیال سب سے بڑا ٹکراؤ یہاں پہ مودودی صاحب کے ساتھ آتا ہے صوفیز کا، بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں، اسلام کا جو واحد جو مودودی مقصد ہے وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حکومت کی ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بیسیکلی کبھی بھی صوفیزم کو رد نہیں کیا ہے. نہیں سر، ان کا آرگومنٹ یہ ہے نا کہ ریجیکشن ان کی طرف سے کبھی بھی وہ نہیں ہے. پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں نا. تقریباً ان کے لٹریچر سے ہاں واقف ہوں.
اور میں ان کو ریڈ کر چکا ہوں. پولیٹیکل اسلام کو دین کا ستون کہتے ہیں نا، نہیں، اس کے لیے محنت انہوں کرنا. نے ایک طرح کی جو ہے اپنی کمزوری بیان کی. وہ ان کے الفاظ کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری کمزوری یہ ہے کہ میں تصوف کو بہت نہیں جانتا ہوں. اس پورے بیک گراؤنڈ سے میں پوری طرح آگاہ نہیں ہوں کہ میں اس پر کوئی سیر حاصل بحث کر سکوں اور یا اس پر کوئی نقد جو ہے اختیار کر سکوں. لیکن سر ان کی تعلیمات دیکھیں نا، صوفیز ایٹ لیسٹ پولیٹیکل اسلام یا پھر وہ حکومت کی بات کی کنجی بات ہے نا، حاصل کرنے ایک کے لیے آرگنائزیشن محنت تو تھی. نہیں کرتے. مثلاً جماعت اسلامی ایک آرگنائزیشن تھی. اس کا ارتقا ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ 80 82 85 سال ہوئے. تو اس 80 82 سال کے پورے ارتقا میں چینجز تو آئیں گی کیوں لازمی طور اقامت پر. دین کو وہ کہتے ہیں کہ نا بائی دا امت کا سب سے پروسیس بڑا آف فریق ٹائم چینجز سمجھتے ہیں. آتی ہیں اور وہ چینجز قبول بھی ہوتی ہیں. سر انشاءاللہ ہم یہ صوفیزم پہ ایک اور نشست ضرور کریں گے. ہاں، آپ کا وہ ماشاءاللہ ایک اب جو الگ نشست کی آپ کا مطالعہ اتنا وسیع قدر ہے کہ جو ہے ڈیمانڈ ہم کرتی ہے. ٹرو سر، مطلب آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہم شاید کسی بھی ٹاپک پہ گھنٹوں سے حاصل گفتگو کر سکتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک سے لینگویج تھا اور اچھا. یہاں کی جو ہسٹری ہے، لوگوں کی ٹرائبل ہسٹری ہے، وہ جاننا تھا. سر لینگویج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ ایک کمیونیکیشن کا ٹول ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لینگویج اپنے اندر سر کسی بھی دور کا، کسی بھی زمانے کے لوگوں کی جو احساسات ہیں، ایموشنس ہیں، آئیڈیاز ہیں، اس دور میں جو تبدیلیاں آ رہی تھی وہ کیری کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایکسپریشنس ہوتے ہیں، لوکل ریلیجنس کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو سر لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی قوم کی تاریخ تہذیب کو سمجھنے کے لیے؟ لینگویج کے بارے میں جو تقریباً ہمارے ملک میں اپنا ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ریجن کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. اس طرح پوری دنیا میں بھی یہ معاملہ ہے کہ لینگویج کے بارے میں یہی ایک رائے ہے کہ یہ کمیونیکیشن ٹول ہے. تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہے. یہ کوئی کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. پوری انڈرسٹینڈنگ. آپ سائنس کی ترقی کس چیز میں پنہا ہے آپ مجھے بتائیں، یا سوشل سائنسز کی یا ہمارے دوسرے علوم کی. جو لاس آف نیچر اس کو سمجھنے وہ سارا جو ہے لینگویج ہی ہے. لینگویج کی ترقی سائنس کی ترقی، سائنس کی ترقی لینگویج کی ترقی. اسی طریقے سے دوسرے علوم ہیں، ان کی ترقی لینگویج کی ترقی، لینگویج کی ترقی ان کی ترقی. تو یہ تقریباً کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے فی نفس ہی. اگر کوئی بات ہے لینگویج کو سمجھنے کا کوئی بہترین حل ہے تو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، ہیومن انڈرسٹینڈنگ. آدمی سوچتا کیا ہے، کس طرح سوچتا ہے. مثلا برین ایکٹیویٹی لینگویج برین ایکٹیویٹی کا نمونہ ہے. پوری مثال برین ایکٹیویٹی سائنس سے تو نہیں دی جا سکتی ہے. برین ایکٹیویٹی سائنس تو نہیں ہے کم از کم، یا سوشل سائنس نہیں، یا کوئی اور علوم، کوئی اور علم یا علوم کا جو ہے مجموعہ کبھی بھی نہیں ہے. اگر کوئی برین ایکٹیویٹی ہے، ہیومن برین ایکٹیویٹی ہے، تو وہ لینگویج ہے. اور لینگویج ہی وہ چیز جو ہے ایکسپریس کرتی ہے، اور لینگویج ہی وہ چیز جو ہے ایکسپوز کرتی ہے. اور وہ لینگویج ہی ہے، وہ ایسا نمونہ ہے جیسے کسی نمونے کو جو ہے آپ نے کتروا کے اس کو
جو ہے اسمبل کر کے سامنے رکھ دیا ہو. جیسے ہیومن برین ہے, ہیومن برین ایکٹیویٹی کیا ہے؟ لینگویج. ناٹ سائنس, ناٹ سوشل سائنس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کسی علم کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ برین ایکٹیویٹی ہے. برین ایکٹیویٹی لینگویج ہے, اور وہیں آپ کے علوم جو ہے پروسیس ہوتے ہیں, اور وہیں سے ترقی پاتے ہیں, اور ان کی ترقی جو ہے وہ پھر پیش خیمہ بنتی ہے لینگویج کی. ہماری ریجن کی جو لینگویج ہے بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہے، تو یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے ایکسپریشنس ہے جو بالکل ہی صرف اور صرف ہمارے ریجن کے لیے یونیک ہو، اور وہ کسی اور ریجن کے سویلائزیشنس میں نہ پائے جاتے ہوں، کسی اور لینگویج میں نہ پائے جاتے ہوں. دنیا میں ابھی 70s کے بعد یہ بات بالکل اس پہ بہت ریسرچ ہوا نا، ایجوکیشن پر خاص کر ایز اے ٹیکنالوجی. لینگویج ایک ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی پر جو ریسرچ ہوا، جو کام ہوا، جو پیش رفت ہوئی، اس نے یہ معاملہ بہت اجاگر کیا کہ مدر ٹنگ جو ہے، مدر ٹنگ ایجوکیشن، یہ کسی معاشرے کا، کسی یعنی انسانی آبادی کا جو ہے لازمی لازمی جو ہے حصہ ہے. اس کے بغیر وہاں پر وہ انڈرسٹینڈنگ، کسی چیز کی وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو سکتی جو اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ترقی کر جائے، اس میں پیش رفت ہو. تو یہ بات سمجھ لی گئی کہ مدر ٹنگ ایجوکیشن یا مدر ٹنگ ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو وہ پوری سوچ سے ہمکنار کر سکتی ہے جو اس کا خاصہ ہے. ہم صرف لینگویج اور ترقی کو جوڑ سکتے ہیں، مطلب اگر کوئی لینگویج اگر کوئی لینگویج رچ ہے تو تبھی ترقی ہو سکتی ہے. اسٹرکچر کے لحاظ سے زبانیں جو ہیں وہ ساری ایک طرح کی ہیں. اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ بنیادی اسٹرکچر ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایس او وی، وی او ایس اور او وی ایس. اس قسم کے جو اسٹرکچر ہیں دنیا کے زبانوں کے، اس لحاظ سے تو ساری زبانیں جو ہے باہم متحد ہیں، ایک اسٹرکچر ہے، اور وہ بہت سمپل ہوتا ہے. اس کے اندر گراوٹیں نہیں ہوتی ہیں، کمپلیکسٹیز نہیں ہوتی ہیں. اگر کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں تو وہ بات کی باتیں ہوتی ہیں. اس پورے لینگویج کے سسٹم کو سمجھنے میں وہ کمپلیکسٹیز کا سامنا ہوتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو تمام دنیا کی 7,000 زبانیں، ہماری دنیا میں تقریباً 7,000 کے لگ بھگ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور وہ 7,000 کی ساری زبانیں 7,000 وہ ایک سمپل سٹرکچر سے پیدا ہوئی ہے. اور وہ سٹرکچرز ہمارے سامنے ہے. ایس او وی ہے، وی او ایس ہے، او وی ایس ہے. اس قسم کے سٹرکچرز ہیں. یعنی ایس او وی کا مطلب ہے سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. اور جیسے ہمارا سٹرکچر ہے، مولانا شنا کا ہے، اردو کا جو سٹرکچر ہے، پنجابی کا جو سٹرکچر ہے، بروشسکی کا جو سٹرکچر ہے، کھوار کا جو سٹرکچر ہے، بلتی کا جو سٹرکچر ہے، وہ ہے ایس او وی، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب. تو اس طرح دنیا میں مثلا ایک ہمارے ریجن میں ایک کشمیری کے علاوہ، کشمیری بہت اسپیسیفک اور جو ہے ڈفرینٹ لینگویج ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے. اس کا اسٹرکچر ہے ایس وی او، جیسے انگلش کا ہے
سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. شنا پہ آتے ہیں سر، آپ کی ایکسپرٹیز بھی شنا میں ہے. جی جی تو شنا بیسکلی داردک لینگویج ہے رائٹ، اور یہ جو انڈو آرین ہے اس لینگویج کلچر سے بلانگ کرتی ہیں. سر شنا کی اپنی جینیالوجی کیا ہے، مطلب کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور اس ریجن میں شنا بولنے والے کوئی لوگ کون سے وہ لوگ تھے جو شنا بولنے والے تھے؟ آیا کوئی ایسے لوگ تھے جو باہر سے شنا لے کے آئے تھے، یا یہاں پہ مختلف زبانوں کے ساتھ ہم آہنگی ہونے کے بعد ایک نئی زبان ترتیب میں ہے جس کو ہم شنا کہتے ہیں آج؟ شنا بیسیکلی جو ہے وہ ڈاڈک برانچ آف نارتھ ویسٹرن زون آف انڈو آرین سب فیملی آف دا انڈو یورپین فیملیز آف لینگویجز سے بلانگ کرتی ہے. ایک دفعہ میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی ڈاڈک برانچ آف نارتھ ویسٹرن زون آف the subfamily of Indo-Aryan of the Indo-European family of languages. یہ اس کا پورا جو ہے تناظر ہے. جینیولوجی جس کو آپ اپنی زبان میں جینیولوجی کہتے ہیں، ہم آپ نے جینیولوجی کا ہسٹوریکلی میں کہوں گا. اگر میں ایک لنگوسٹ کے طور پر بات کرتا ہوں تو میں کہوں گا ہسٹوریکلی، ناٹ جینیولوجی یا بائی جینیولوجی، اس طرح کی بات نہیں کروں گا. تو ہسٹوریکلی شنا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ درد گروپ ہے. درد گروپ کا جو شمالی مغربی زون کی جو زبانیں ہیں جن کو انڈو آرین کہتے ہیں، جیسے پنجابی ہے، نہیں پشتو نہیں ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، اس قسم کے ہندکو ہے. یہ انڈو آرین ہے، انڈو آرین زون کی لینگویجز. ڈاڈک برانچ کی انڈو آرین زون کی. سر انڈو آرین میں آرین جو ہے جرمنی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کو انڈو آرین نہیں، انڈو آرین میں سر آرین کیا مثلا چیز ریفر کرتا ہے؟ سو کارڈ ایک شناخت کا معاملہ ہے. پورے کا پورا وثوق سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. مثلا سو کارڈ ہے، شنا کا لفظ سو کارڈ ہے. مثلا کوہستان میں آپ جائیں شنا کہیں تو وہ نہیں سمجھیں گے واٹ از شنا. کیونکہ ہٹلر کے دور میں جو تو فاشزم روس میں آیا یہ تھا اس میں بھی سر وہ اپنے سو کو آریانس کارڈ کہتے بہت تھے. ساری ایسی چیزیں جو مثلا شناخت کے لیے ان کو کوئن کیا گیا ہے. تو یہ باتیں ہیں. ورنہ اب پورے مثلا جیسے عربی ہے یا ایکیڈین ہے، کلدانی جس کو آپ کہتے ہیں، اس قسم کا کوئی نام نہیں ہے. بہت سارے ریجنز میں آپ جائیں اور وہاں کہیں شنا، وہ نہیں سمجھیں گے. What's this wrong؟ لیکن اسٹل سے کوئی تو لوگ ہوں گے نا جو تو اس لینگویج کو یہ یہاں پہ باتیں ہیں. انٹروڈیوس کروایا ہوگا. تو وہ کون لوگ تھے مطلب سر؟ یہ ہے کہ وہ پھر اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہیولہ ہے وہ انڈو یورپین فیملیز آف لینگویجز ہے. تو اس میں جا کر یہ ایک طرح سے سب جرمینک گروپ ہے. اس کو سب جرمینک گروپ کہتے آرین ہیں. ورڈ آیا نا سر. جرمینک لینگویجز میں انگلش ہے، فرینچ ہے، اس طرح ایک طرح سے پورا وہ سویڈش، فرینچ نہیں سویڈش ہے. اس طرح یہ جو آپ کی نیدرلینڈ کی جو لینگویج ہے ڈچ. تو یہ جو زبانیں ہیں یہ سب جرمینک گروپ کہتے ہیں اس کو. اور یہاں سے وہ ارتقاء ہے جو جا کر ڈاڈک سب ڈاڈک
میں آ جاتی ہیں تو شنا جو ہے بیسیکلی سب ڈاڈک گروپ ہے اور ایک کلسٹر ہے لینگویجز کا، جس کے اندر کشمیری ہے، کوہستانی ہے، کلاشا ہے، کھوار ہے، شنا ہے اور پشائی ہے. اس قسم کے پشائی جو ہے وہ نورستان افغانستان میں بولی جاتی ہے. اس طرح اور بہت ساری زبانیں ہیں. تو سر اس کے اوریجن کو دردستان بھی کہا گیا ہے، اور شنا لینگویج کو جیسے آپ یہ بھی داردک بالکل لینگویج سو کہتے ہیں، کالڈ ہے. مطلب مثلا اس کی جیسے سر ڈاڈک دردستان ورڈ کا وہ مطلب کیا ہے، کہاں سے آیا، کیوں کہا تھوڑا جاتا سا ہے؟ ریکگنیشن کے لیے مثلا ہم اس کو کیا کہیں، مثلا اسکالرس بیٹھ کر انہوں نے طے کیا اس کو درد کہو. تو پہلی کتاب جو دردستان کے حوالے سے جو عموماً ہمارے بحث کا موضوع ہوتی ہے وہ ہے دردستان بائی لٹنر. تو وہاں سے یہ چیز کوئن ہوئی ہے، ایک زبان کے لیے کوئن ہوئی ہے. کوئی ایسا کوئی بیسس نہیں ہے اس کے کہ جس نہیں کسی بیسیکلی چیز کی وجہ سے مثلا کوئی جیسے نام میں دیا نے ہو. آپ کو کہا کہ عربک ہے یا ایکیڈین ہے یا سریانی ہے یا اس قسم کی جو زبانیں ہیں ان کا ایک نام ہے، ہسٹوریکلی ان کا ایک نام چلتا ہے ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت ہو جب آپ فیلڈ ورک کرتے ہیں سوشل سائنسز میں، وہ لازمی بات ہے اور لازمہ ہے. سوشل سائنس کی ترقی کا لازمہ جو ہے وہ فیلڈ ورک ہے نا. ان کے ریسرچ کے طریقے کو فیلڈ ورک کہتے ہیں. تو اس فیلڈ ورک کے اندر جب ہم جاتے ہیں اس ریجن میں پہنچتے ہیں، اس ریجن کو انٹر کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم شنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یوں ہو جاتے ہیں یار یہ کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر شنا کا نام جو ہے وہ یہاں گلگت ریجن زیادہ تر ایسا ہے. مثلا یہ دیامر میں بھی بہت بات میں شنیا کا لفظ جو ہے گلگت کی وجہ سے انفلوئنس کی وجہ سے تھا اور قربت بھی ہے، تو اس وجہ سے وہاں بھی مستعمل ہوا. ورنہ پہلے وہ شنا کو شنا نہیں کہتے تھے، باش کہتے تھے. تو ان کی بھاشا تھی، اس یہ سر بھاشا اکثر کو باش. شناز زبان کو اکثر جو فین قبیلہ ہے اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو اس میں یہی ہے کتنی نا. حقیقت تو ہے؟ مثلاً شین شنا تو یہ بہت قربت تھی اس میں. یشکن کی نسبت سے یشکنیا تو نہیں کہیں گے نا، وہ بالکل قریب تھی. تو اس قربت کے لحاظ سے انہوں نے شنا کہا. لازمی نہیں ہے کہ یہ شینو کی ہی زبان ہے، یہ یشکن کی زبان ہے، یہ کرمین کی زبان ہے، یہ رونو کی زبان ہے، یہاں پر زندورے جو ہیں ان کی زبان ہے. جو شرین ٹرائب ہے یہ پیچھے کہاں سے آئے سر؟ ان کی کیا جو شرین قبائل ہیں ان کی کیا جینیالوجی، ان کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ تو کاکیسین گروپ سے نا، کاکیسین مائگریشن کا حصہ ہیں. کیوں یہاں پہ ہندوکش اور سلک روڈ کی وجہ سے بہت ساری مائگریشنس ہوتی رہتی تھی. وہ تو ایسا اب اسکالرلی ورک ہے نا، کوئی ہم اس طرح جھٹلا بھی تو نہیں سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے، اتنی آسانی سے جھٹلانا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. لیکن کہتے ہیں مطلب اسکالرس کی رائے ہے، ان کا اپنا جو ہے ورک ہے، ان کی فائنڈنگز ہیں. تو کوئی ٹائم لائن ہے ہمارے پاس کہ کب یہ کوکیجین ریس جو ہے اس ریجن میں آئی انٹرویو، یا کس بادشاہ کے دور میں، کس جنگ کے دور میں؟ کوئی ٹائم لائن سر ہمارے پاس کہ کب یہاں پہ ایسا پاسبل نہیں ہے اس طرح کہنا. تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 3500 سال کا عرصہ ہے. اچھا، اس دوران آئے. ہاں اچھا، 3500 سال کے عرصے میں ایسا ہے.
تقریباً. اوکے رائٹ. مثلاً شنا کے ارتقاء کو اسکالرس جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں نا تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ورک فیسلٹیز کہتے ہیں ہم. تو پھر اس کے بعد پھر ساؤنڈ سسٹم ہے. ساؤنڈ سسٹم میں جو ریٹروفلیکس ہے یا ریٹروفلیکسز جو ہیں جیسے راہے شاہے شاہے اس قسم کے جو اسٹرانگ وائسز ہیں تو اس اعتبار سے یہ مثلا ماہرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ارتقاء میں 3500 سال کا عرصہ درکار ہو سکتا ہے. اٹ کین بی پاسبل. تو سر یہاں پہ اس ریجن میں گلگت بلتستان میں دو ہی بڑے قبائل موجود ہیں. ایک تو شین ہوئی جس پہ ہم نے بات کی، اور شین میرے خیال میں اپنی لینگویج کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور دوسرے ہیں یہاں پہ یشکن. اگر ہم یہ کہتے ہیں سر کہ جو شین ہیں وہ شنا زبان کو کیجیا سے لے کے آئے تھے، تو یہاں پہ جو یشکنس تھے جو یہاں پہ جو خود کو انڈیجنس آبادی کہتے ہیں، متلفہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو سر یہ کون سی بولی بولتے نہیں تھے یہ شینوں کے آنے سے پہلے؟ وہی سو کالڈ آرین جو ہے مائیگریشن کا حصہ میں سمجھتا ہوں. جیسے کاوکیسین گروپ ہے مطلب یشکنس بھی آپ کہہ رہے ہیں تو باہر سے ہی مائگریٹ ہوئے ہیں. کاکیشیا سے ان کی ہجرت اور پھر کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہرنا اور پھر زراعت کو اختیار کرنا ایگریکلچر. مثلا آپ کی جو ہے چرواہ گری سے جس کو یہی مال مویشی جو ہے چرا کر گزر بسر کرتے تھے، اس سے لے کر زراعت کی پہنچ تک آتے آتے مثلا آرین کا ہمیشہ سے ایک آرگنائزیشن ایک سیٹلمنٹ آرگنائزیشن کا ان کے ساتھ ایک وتیرہ، میں یہ نظریہ نہیں کہوں گا، وتیرہ رہا ہے آرینس کا. تو وہ جو ہے ایک قبائل کو جو ہے وہ مثلا اس کو اس کی آرگنائزیشن کرتے تھے اس کے حصے بنا کر. مثلا پھر اسی اعتبار سے ان پر تفویضات ہوتی تھی، رسپانسبلٹیز ان کو دی جاتی تھی. تمہاری یہ رسپانسبلٹی، اس قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی، اس قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی، یہ اس قبیلے کی یہ رسپانسبلٹی. اب آپ شامنزم میں دیکھیں شامن جو شامنک کلچر ہے یا شامن ٹریڈیشن ہے اس کو ایفورٹ مثلا شنا کلچر کے اندر ایفورٹ ہوا ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب اس کی جو جیسا آپ ایک جینیالوجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ شنو سے جینیولوجیکلی کنیکٹ ہوتا ہے. ان کا تھا یہ پیشہ، شمنزم شینوں کے ساتھ. ہاں ان اچھا کی رسپانسبلٹی تھی. مطلب شینوں کی رسپانس شمنزم کے شامن ساتھ. کلٹ کو یا شامن آپ کی زبان میں ٹریڈیشن سیکنڈ آ کو گیا آخر. شامن ٹریڈیشن کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داری سمجھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو شین قبائل تھے ان کی رسپانسبلٹی تھی شمنزم. ہاں شامنزم اچھا کی. پھر اور پھاڑا گیا وہاں سے. پھر رائلٹی کو پیدا کیا گیا. اس طرح ہوتے ہوتے اس طرح بہت آخر میں جا کر مثلا بہت سارے وہ کام جو مثلا ایک معاشرے میں ہوتے ہیں، مثلا مزدوری، پیشے،
مطلب سوشل آرگنائزیشن تو بیسکلی وہ باہر جو سے ہے لوگ آ کے اس کا انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ کرمن کو سونپا کیا. بالکل جہاں بھی آرینس گئے ہیں وہاں سیٹلمنٹ آرگنائزیشن ان کا وتیرہ رہا ہے. میں یہ بات وثوق سے اور انتہائی اعتماد کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں. اوکے. تو وہاں اپنی اپنی تفویضات تھیں. تو ان تفویضات کے نتیجے میں اس قبیلے کو یہ مقام ملا، اس قبیلے کو یہ مقام ملا، اس قبیلے کو یہ رتبہ ملا، اس قبیلے کو یہ رتبہ ملا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس پورے مثلاً وتیرے کی طرف یعنی بیہیویئر کی طرف ہم جاتے ہیں نا، بیہیویئر کی طرف. یہ بیہیویئرل ایکٹیویٹی ہے انسان کی. اور بعض مخصوص جو انسانوں کے جو بڑے بڑے جو طبقات ہیں، آرین بھی ایک ایسا طبقہ ہے، لیکن آرین کا جو لفظ ہے یہ سو کالڈ ہے. یہ مانا گیا، اسکالرلی مانا گیا ہے. یہ بس مثلا جیسے ان کی پہچان کے لیے کوئی لفظ جو ہے ان کا کوئی نام دینا تھا، نامنکلیچر لازمی ہے. ہماری مثلا ہماری شناخت اور ہماری ریکگنیشن کے لیے ایک نامنکلیچر جو ہے اس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے. تو اس نامنکلیچر کے نتیجے میں آرین ہوا ہے، شنا ہوا ہے، شن ہوا ہے، یشکن ہوا ہے، اس قسم کی. صحیح. یشکنس کون تھے؟ ان کی کیا ہسٹری ہے؟ ہاں یشکنس یہ مثلا جیسے شنا جو ہے نا، شنا جو ہے شامن جو ٹریڈیشن ہے وہاں پر دیویاں ہیں اور دیوتا ہیں. گوڈ اینڈ گوڈیسز کا وہ ہے، ٹریڈیشن ہے. تو وہاں پر جیسے مثلا شامن کی جو دیوی ہے اس کو مکھکر آجی کہتے ہیں. مکھکر آجی. تو اب اسی طریقے سے مارکم پھر دیوی بھی ہے. مثلا جو ٹرائبس ہیں، مثلا جیسے شرین ٹرائب ہے، تو ان کی دیوی جو ہے اس کو درنی جی کہتے ہیں. جیسے شکار کی راٹھ ہے دیوی، اس کو درنی جی کہتے ہیں. قبائل کی شکار مثلا ہنٹنگ کی جو دیوی ہے اس کو درنی جی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو شنو کی دیوی ہے اس کا نام ہے درنی جی. ہاں. پھر ایسے رونو کی جو دیوی ہے، رونو جو قبائل استور میں شاید بیسیکلی وہ ایک چترالی گروپ ہے، وہ زندورے کہتے ہیں. ایتھنک گروپ ہے یہ زندورے. یہاں آ کر رونو ہوئے، اصل میں وہ تھے زندورے. تو یہ اصل میں یہ تو بہت ابھی کی بات ہے. مثلا ہمارے ہی زمانے سے پیشتر زمانے میں یہ بات ہوئی ہے. زندورے رونو بن گئے. کس طرح بن گئے ان کی بھی ایک الگ سی بحث ہے. پھر یہ دیویاں ہیں، یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں ایک ٹرائب کو، یشکنس کی کون سی دیوی تھی ان سر؟ کے بیہیویئر کو. یشکنس کی کون سی دیوی تھی سر؟ تو یہی ہے یاش ہے. یاش. اوکے. تو یہ بالکل ٹیک ہوا ہے. یہ تو یہ یاش جو ہے یہ کیا سمبلائز کرتی تھی سر؟ جی یہ دیوی، یہ یاش جو دیوی ہے یہ کیا سمبلائز کرتی تھی؟ یہ پورے یشکن ٹرائب کو ریپرزنٹ کرتی ہے. اوکے. سر یہ جو یشکنس ہے تو وہ اس اکثر طرح یہ بہت ساری، یہ بہت سب جو ہے موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں. ایک سب ٹاپک ہے یہ بھی. مثلا اس کا پورا بیہیویئرل ایک
چارٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ایک سوشیوگرام کہتے ہیں، مثلا ایسا بیہیویئرل چارٹ جیسے میں نے کہا، وہ عام مثلا سمجھ کے لیے میں نے یہ بات کہی، حالانکہ اس کو سوشیوگرام کہتے ہیں. ویسے ہم یہ شنوں کے بارے میں کہتے ہیں نا سر کہ یہ کسی جو مائگریشن کی عزت میں یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو یشکنس ہیں تو اس کے یشکن لیے سر مائگریٹ ہو پھر کے ہیں یا اس پھر کے یہاں کی لیے لوکل آبادی ہے کہ پھر اس کے لیے ہمیں شنا لینگویج کو چھوڑ کر پھر ہمیں ایتھنک گروپس میں جانا پڑے گا. تو پھر پوری اینتھروپولوجی کو اپنی ذات میں لا کر اس پر بحث کرنی پڑے گی. تو کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں سب ٹاپک پر، تو ہمیشہ جو اس وقت کا جو ماڈرن جو ایکیڈمیا یا ایکیڈمک جو ٹرینڈ ہے وہ سب ٹاپک کا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کیونکہ علم نے اتنی ترقی کی ہے، اس کے اندر اسپیسیفکیشنز جنرلائزیشنز کے طور پر، یعنی جنرلائزیشن کے برعکس جو ہے ہم بہت زیادہ ارتقائی منازل طے کر چکے ہیں. تو وہاں بالکل اسپیسیفائڈ ہو کر نا اب چیزیں ہو گئی ہیں. اب جنرلائزیشن اتنا وہ علم کی ترقی کے ساتھ ہاں، سر علم چیزیں کی ترقی کے ریسرچ سبب ہوتی ہے یہ تو ہوا چیزیں ہے. کی سرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے نا، علم کی ترقی کے سبب یہ ہوا ہے. سرٹینٹی بڑھ جاتی ہے نا کسی بھی چیز جی، ورنہ تو چیزیں جنرلائز تھی نا. ایک آدمی ڈاکٹر بھی تھا، ساتھ ستارہ شناس بھی تھا، ساتھ انجینئر بھی تھا، ساتھ یہ بھی تھا، ساتھ وہ بھی تھا. ہمارے بہت سارے آپ یہ مسلمانوں کے ہی جو ہے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ طبیب بھی تھے. پھر اسی کے ساتھ مثلا چھوٹی چھوٹی آبزرویٹریز بنا کر وہاں ستارہ شناسی کا کام بھی کرتے تھے. وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں نا سر جو ہم جو سوسائٹیز ماڈرن ہوتی جاتی ہیں اور سٹیز اربن ہوتے جاتے ہیں، جو موڈس آف آکوپیشن ہے وہ اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. سر تھوڑی بہت اس پہ بروشسکی پہ بات کرتے ہیں. جو بروشسکی زبان ہے اس کو لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا مطلب ہے سر؟ یہ لینگویج بھی آئسولیٹ سو ہونے کا کالڈ ہے، سو کالڈ ہی ہے. کیونکہ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بروشسکی کے ساؤنڈ سسٹم پر، بروشسکی پر جو ہے ماڈرن ریسرچ واقع نہیں ہوا ہے. یہ پرابلم ہے. اس لیے مثلا وہ زبانیں آئسولیٹ لینگویجز میں لینگویج آئسولیٹ کہتے ہیں. بیسیکلی لینگویج آئسولیٹس میں یہی منظر اصل میں پیش نظر ہے کہ وہ لینگویجز جو ریسرچ سے نہیں گزری ہیں، اس کو لینگویج آئسولیٹ کہتے ہیں فار جن کنوینئنس. پر علمی کام نہیں ہوا ہے، وہ لینگویج آئسولیٹ ہے. اور آپ سمجھتے بروشسکی نہیں ہے، اس پہ نہیں صرف کام نہیں ہوا ہے. کس طرح ہے؟ مثلا 2-3 ایسے لنگوسٹک فیچر، کئی ایسے لنگوسٹک فیچرس ہیں شنا کے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو دنیا کی مختلف زبانوں میں ہے. اب ساؤنڈ سسٹم میں ہی بروشسکی کو بھی لے کر، شنا کو بھی لے کر آپ دیکھیں پورا ایک جو ہے تناظر ہے. سویڈش کو مثلا جو ہے نارتھ یورپ کی جو زبان ہے سویڈش، مثلا شنا اور اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے اندر بنیادی فیچرز مل جاتے ہیں. مثلا سیگمنٹل جو آپ کی سیگمنٹل لنگوسٹک کہتے ہیں ہم، سیگمنٹل لنگوسٹکس، جہاں پر ٹون کی بات آ جاتی ہے، ٹون سسٹم. تو وہاں پر
سویڈش اور فنا قریب تر زبانیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوراً ہم یہ کہیں کہ بھائی جو ہے بروشسکی اصل میں وہ شنا جو ہے وہ سویڈش سے بالکل کس طرح ہے بھائی. ہاں سب جرمنی گروپ ہے. ایک قیامت کا فرق ہے. ایک قیامت کی مسافت جو ہے طے کرنے کے بعد آ کر سب ڈرڈی گروپ ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے. ہاں بیک گراؤنڈ ہسٹوریکلی ریپریزنٹیشن جو ہے اس قسم کی ہو سکتی ہے لیکن ایگزیکٹلی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیملی ہے یہ فیملی. تو لینگویج آئسولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بروشسکی کو بائی دا فینومینا آف ریسرچ ہم کسی فیملی میں اس کو نہیں رکھ سکے ہیں ابھی تک. اسٹرکچرلی وہ تو ایس او وی ہے اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے. لیکن سر اس کی وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیک آف ریسرچ ہے بیسکلی. کچھ فیچرس ہوتے ہیں نا فیچرس ہوتے ہیں. لنگوسٹکس میں ایسا تو نہیں ہے نا پورا اس کا ایک مثلا کئی لنگوسٹکس اس کے ڈسپلنس جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس فیملی کی ہے. تو اس قسم کا کوئی ریسرچ یہ بہت مہنگا کام. ریسرچ دنیا کا سب سے مہنگا ترین کام ہے. اب بھی جو دنیا کا سب سے مہنگا ترین کام ہے ایٹم بم بنانا نہیں ہے ریسرچ ہے. ریسرچ سب سے مہنگا ترین کام. یہاں پہ سر ایک طبقہ وہ بھی ہے نا جو بروشسکی کو کہتا ہے کہ وہ 3000 سال پہلے سینٹرل ایشیا کا لنگوا فرانکا تھا. بروشسکی کس زبان طرح ہے آپ اس پہ کوئی دیکھو نا اس کے ٹریسز ہوں گے اس کے نمونے ہوں گے پروٹوٹائپس ہوتی ہے نا. آپ کسی بھی چیز کو اس کا کلو جو ہوتا ہے وہ کوئی پروٹوٹائپ ہوتا ہے نا. اس قسم کا کوئی پروٹوٹائپ لائے آپ کہتے نہیں تھی نہیں یار یہ جھوٹی باتیں ہیں سراسر لغو ہے. میں علم میں جھوٹ تو نہیں کہا جا سکتا ہے. جتنا ریسرچ ہوا ہے آپ اتنا بول سکتے ہیں اور اس کے باہر جو ہے وہ آپ کا اپنا جو آپ کی اپنی بات ہوگی میری اپنی بات ہوگی. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے علمی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری جو ہے نا یہ جو علم بجھا کر یہ باتیں کرتے ہیں نا کس قسم کی بات ہے یار. چھوڑو کہ کسی اس کے اندر آ جاؤ بیٹھو. یہ بھڑکیں تو نہیں مارتے ہیں نا علم والے. علم والے بھڑکیں تو نہیں مارتے. یہ تو بھڑکیں ہیں. تو یا پاور وارڈ اپنے کو ذرا بڑا بنانا قدیمی بنانا اور تھوڑا سا اسپیسیفک کرنا ڈسٹنگ کرنا یا اپنے آپ متلفہ کہنا اکثر بڑے خوش بالکل ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں کوئی علمی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو گلگت بلتستان میں مذہب کی ارتقاء پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک تو جنرلی بتایا کہ یہاں پہ مذہب کی ارتقاء کیسے ہوئی, پہلے کون سے مذاہب تھے اور آہستہ آہستہ کیسے ان کے خد و خال چینج ہوئے, اسلام کب آئے اس ریجن میں. یہاں پر سب سے پہلے زوروسٹرینزم تھا شاید سے. شامنک ٹریڈیشن ان کا بنیادی جو ہے وہی تھا. اور سر سوری تو کٹ یو اس کا پروٹوٹائپ دنیا کے مختلف قدیم ٹرائبس کے اندر جو ہے ٹرائب کا انتھروپولوجیکلی ٹرائب کا لفظ جو ہے وہ انتھروپولوجیکلی ہیٹ کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. بٹ سر آئی واز ریڈنگ سم ویئر وہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ جو اس طرح تو شامنزم نہیں ہے نا بس وہ بالکل ہی نمونہ ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. ریڈ انڈینس نہیں ہے یار. اچھا یہاں پر جو نیٹ سل کی اسکیموس ہے آپ کے آرکٹک کے اوپر جو چل کر یعنی یاکوتیا سے چل کر
6 مہینے بعد اس پٹی پر چل چل کر گرین لینڈ میں داخل ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ جو ٹریڈیشن مثلا پروٹوٹائپ میں کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا پروٹوٹائپ ہے شامن کلچر کا. شامن کلچر کا. تو یہاں پہ سب سے پہلے شامن کلچر تھا، سب سے تو پہلے یہاں شامن انڈیجنس. کلچر تھا. جتنی قدیم جو ہے اقوام ہیں ان کے اندر یہ شامن ٹریڈیشن، جس کو پیزنٹری کہتے ہیں اینتھروپولوجیکلی، پیزنٹری تھی. مطلب ہندو جو ہے ویدانتا کے علاوہ، ویدنٹیزم جس کو کہتے ہیں، ویدنٹیزم کے علاوہ جو ہندو ہے، ہندو مذہب وہ پیزنٹری ہے، مثلاً کلچر ہے. تو شامنزم سر یہ جو زوروسٹرین ریلیجن کا کوئی پریکٹس تھی، نہیں کلچرل نہیں نہیں الگ ہی ہے بالکل. زوروسٹرین وہ اس کو تقریباً آسمانی مذہب کا ہے تو کہا اس ریجن میں جاتا سر ہے. یہ کوئی زوروسٹرزم کبھی آسمانی مذہب تھوڑا ہے، مثلاً کسانی مذہب ہے. کسانی مذہب مثلاً ترجمہ یہ ہوا ہے، ہم لوگوں نے ہی کیا ہے یہ ترجمہ پیزنٹری کا، اسلام آباد میں بیٹھ کر نا. لیکن سر یہ جو تو دیوی دیویوں کسانی کی مذہب کس کو کہتے ہیں؟ کسانی مذہب کہتے ہیں جیسے یہ ہندو ہے، لیکن بدھزم کوئی کسانی مذہب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. لیکن ہندوازم ہے، وہ بالکل اپنے ہندوستان کے کلچر کو، مختلف جگہوں کے مختلف کلچرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مطلب کسانی مذہب سے مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی زمین کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ کلچر ہے نا بھائی، وہ مثلاً ودن کلچر ہے نا، کلچر سے باہر کوئی چیز تو نہیں ہے. لیکن آپ آسمانی مذاہب کو دیکھیں تو وہ ودن کلچر تھوڑی ہیں، آؤٹ آف کلچر ہے. ہاں تو شامنزم بھی سر ایک پراپر ایک ریلیجن تھا اس ایریا میں. نہیں، ریلیجن نہیں تھا، یہی پیزنٹری تھی. ٹھیک ہے. بعد میں یہ نیل و بٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس تناظر میں آتے ہیں تو وہاں وہ واقعہ جو تھا تھوڑا سا بتائیں سر، سارگن کا واقعہ، تھوڑا سا بتائیں سر ڈیٹیل میں اس کی. پھر وہی بات، پھر بات جو ہے کہیں اور نکل جائے گی. لیکن سر انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے آئی گیس. تو اس واقعے کے بعد جو ہے ایسا لگتا ہے وہ نیل و بٹ سامنے آیا تھا نا. ہمارے سامنے نیل و بٹ کب آیا؟ اس واقعے کے تناظر میں تو آیا ہے ہمارے سامنے. اس واقعے نے نیل و بٹ کو جو ہے اجاگر کیا. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو نیل و بٹ جو ہے تاریخ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کئی پرتوں کے نیچے دفن ہو چکا ہوتا. تو یہ تقریباً ہماری چیزیں ہیں نا، ہماری زبان سے بھی بہت سارے فوسلائزڈ ورڈ ہیں، ہم اس کو فوسلائزڈ ورڈ کہتے ہیں. مثلاً سارگن بھی ایسا ہے، معنی نہیں ہے، لفظ موجود ہے، معنی نہیں ہے. کوئی معنی نہیں ہے سارگن کی. نہیں دیکھیں نا، معنی نہیں ہے نا بیسیکلی. تو اب اس معنی کو دریافت کرنے کے لیے کتنے پرتوں کو کنگالنا پڑتا ہے. اس کا مطلب اس ریجن ریسرچ تو کم ہی ہوئی ہے ہمارے اس ریجن میں، زبان پہ ریسرچ بہت کم ہوئی ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے. بہت کم. بیسیکلی جو ہے جو یہ جو لسانیات والے جو ہیں نا، وہ کرنٹ لینگویج کو زیادہ جو ہے فالو کرتے ہیں بنسبت تاریخ کے اوراق کے اندر یا وہ تاریخ کے حوالوں کے اندر جانے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو آمنے سامنے ہے اسی کو دیکھو. اب تک یہی تقریباً یہی ہوا ہے. وہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم تاریخی
لسانیات کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی لنگوسٹک جو ہے وہ جو تاریخی لسانیات ہے وہ لنگوسٹکس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر وہی پڑھاتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے درسگاہوں میں اسی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، رٹو جی اس کو. ہماری سمت حالانکہ ہی غلط وہ ہے نا سر. لنگوسٹک کا حصہ ہی نہیں ہے، لنگوسٹکس کا کوئی حصہ نہیں. ہاں البتہ ضرور تاریخ کا کوئی حصہ ہوگا. سر اینیمزم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس ریجن میں جو اینیمزم کی کیا ہسٹری ہے، وہ وہ کیسے، شامن کے حوالے سے ہے مطلب نا. اینیمزم اور شامنزم کائنڈ آف سیم ہی چیز تھی. ہاں اس طرح مثلا جیسے بہت ساری لے لئی تھالی کہتے ہیں. اب یہ لے لئی تھالی، اچھا سونے تھالی، لے لئی تھالی، یہ کیا ہے؟ یہ لے لئی تھالی کیا ہے؟ اینیمزم ہے. وہ کیا ہے؟ چھٹ دی جین، آپ نے سنا ہوگا. سنا ہے سر، سنا ہے. مثلاً وہاں سایہ پریت ہوتا ہے، ہاں یہ بھی اینیمزم کی بلیف سے. پریت کا سایہ ہوتا ہے. اینیمزم ہے اور کیا ہے؟ تو ہم کسی ایک ملاقات میں پھر اینیمسٹسزم پر بات کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. یہ اینتھروپولوجیکلی ہوگا وہ اینیمسٹسزم کیا چیز ہے. اینیمزم کے حوالے سے وہ جب ہم پوری بات کر سکیں گے تو وہی سب ٹاپک اور اس کا معاملہ ہوتا ہے. بہت زیادہ چیزیں اسپیسیفائی ہو چکی ہیں، ہاں تو بالکل. بہت Specific زیادہ discussion ریسرچ چاہوں. ہونے کے بعد، علم آنے کے بعد چیزیں بہت زیادہ کھلی ہیں، بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر چلی گئی ہیں. ڈیپ گوئنگ ہے، ڈیپ گوئنگ فینامنا ہے. سر ابھی ہم سینٹرل ایشیا پہ بات کر رہے تھے نا، اور بروشسکی کے متعلق بات کرتے ہوئے، تو جو گلگت بلتستان ہے اس وقت یہ سینٹرل ایشیا سے بھی اس کا جغرافیکل لنک ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ سینٹرل ایشیا سے زیادہ ملتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ثقافت ہے، زبان ہے، کلچر ہے، وہ ساؤتھ ایشیا سے زیادہ ملتا ہے. تو اس پہ سر آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم مطلب کلچرلی، لنگوسٹکلی سینٹرل ایشیا کے زیادہ قریب ہیں یا پھر ساؤتھ ایشیا کے زیادہ قریب ہیں؟ ڈسٹنکٹیولی نہیں کیسے؟ کوئی ایک بات پر اپنا موقف جو ہے اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ ایسی بات ہے بھائی، تم سینٹرل ایشیا کے فیچرز بہت زیادہ ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے فیچرز بہت زیادہ ہیں. آپ ابھی دیکھیں تو کس کے زیادہ ہیں؟ سے کھانا پینا ہاں دیکھیں. سینٹرل ایشیا کا وہ بہت تاریخی حوالے ہیں اس قسم کے. جیسے ہم یہ جو گھر ہے، گھروں کے اسٹرکچر سینٹرل ایشیا سے زیادہ ملتے ہیں. گھروں فوڈ کا ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ اس حوالے سے. اب وہی اسٹرکچر آپ پھر ساؤتھ ایشیا میں جائیں نا، اندر کشمیر کے بالکل لداخ کے اندر، تبت کے اندر وہی چیزیں ہیں. تو کس بات کو ہم وثوق سے کہہ سکیں کہ نہیں جی یہ سینٹرل ایشیا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا ہے؟ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے سوالات نہیں ہیں. یہاں میں ایک چیز سمجھاتا ہوں. یہاں پر ایک شرائن ہے بابا گنڈی کے نام سے. ایک ہیڈ ماسٹر صاحب مرحوم نے بابا گنڈی پر ایک کتاب بھی تحریر کی ہے. میری نظر سے وہ کتاب نہیں گزری ہے، میں نے البتہ سنا ہے اس طرح ایک کام کیا ہے. اچھا، تو اس نے یہی آخر میں اعتراف کیا ہے کہ بھائی میں بابا گنڈی کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. تو یہ تو بہت قریب قریب کی باتیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں تاریخی طور پر. تو وہ بہت دور کی باتیں جو کئی پرتوں کے نیچے ہے تاریخی طور پر، ان کو سمجھنا کوئی آسان معاملہ تھوڑا ہے. ان کے لیے ہمیں بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ
بہت محنت کے ساتھ ان پرتوں کو آہستہ آہستہ کھولنا ہوگا۔ سر عزیز الداد سر ہمارے ساتھ اسی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے کافی عرصہ پہلے، تو ان کی یہ رائے ہے کہ جو یہاں پہ جو آج کل جو بدھسٹ اسٹیچوز ہیں وہ اسٹوپاس ہیں، وہ در حقیقت دراصل میں اینیمسٹ اسٹوپاس تھے، اسٹیچوز تھے، جن کو بعد میں بدھسٹ لوگوں نے آ کے مینیپولیٹ کرے، تھوڑی اس کی خد و خال چینج کر کے تبدیل کر دی اس کی جگہ میں۔ اس پہ کیا یہ وہ ان کے کلچر کا، یعنی آپ بدھزم کو آپ پڑھیں گے، مثلا جیسے آپ یہودیوں کی روحانیت کو پر مثلا علمی گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تو بات وہ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو موسٹلی جو بدھاس اور اسٹوپاس وغیرہ موجود ہے سر، نہیں وہ نا نہیں، اینیمزم ہمارے نہیں، اینیمز پاس کے تھے۔ وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ مثلا جو بیسیکلی میں آپ کو وہ کیوں کہتے ہیں یہ بات، مطلب انہوں نے تھوڑا، میرے خیال سے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اصل میں جو منگولین بدھزم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، منگولین بدھزم جو ہے وہ مکسچر ہے، یعنی ایک طریقے کی سنکرونائزیشن ہے بدھزم اور شامنزم کا، تو وہ اسی تناظر میں وہ بات کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے سمجھنے کی غلطی ہوگی شاید، جیسے آپ نے بہت ڈائریکٹلی یہ جو کوشچن پوز کیا، تو یہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ وہ منگولین بدھزم جو کاروان جو یہاں پر آ جاتے تھے، من اشوکا جانے کے لیے، ٹیکسلا جانے کے لیے، تو وہ جب یہاں پر آتے تھے تو ایک قسم کا جو ہے قریب قریب پاتے تھے مقامی آبادی کے فیچرز کو یا بیہیویئر کو یا ایکٹیویٹیز کو، خاص کر مذہبی حوالے سے، تو دیکھتے تھے تو یار تھوڑا بہت ان کے اندر جو ہے وہ اپنائیت سے ہو جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے یعنی یہ کیا ہے، وہ اس حوالے سے بات کر چکے لیکن عزیز صاحب تو سر یہ اصل میں منگولین بدھزم جو ہے وہ شامنزم کا ایک سنکرونائزیشن ہے، وہ عام بدھزم کی طرح نہیں ہے، جیسے ساؤتھ ایشیا کا بدھزم، جیسے تبت کا بدھزم، وہاں پر ایسے فیچرز آپ کو نہیں ملیں گے جو منگولین بدھزم کے اندر ہے۔ تو یہاں پر جو کاروان ٹیکسلا یاترا کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، پھگش مونسٹری میں تھوڑا بہت بسر کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتے تھے، تو یہاں سے گزر ہوتی تھی، پھر یہی جو ہمارا جو بڈھا ہے، یہ گرگا بڈھا جو ہے، یہ جو پیٹروگلف ہے، تو یہ ریپرزنٹ کرتا ہے، ڈائریکشن ریپرزنٹ کرتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ ڈائریکشن ہے اس مطلب یہ طرف۔ جو جہاں پہ اس ریجن میں جتنے اسٹوپاس اور اسٹیچوز پائے جاتے ہیں وہ بدھسٹ نے خود بنائے تھے، وہ ان کے اپنے بنے ہوئے ہیں بدھسٹ کے۔ ہاں، کیونکہ یہاں کی شامنزم کا ایسا کوئی وتیرہ یا بیہیویئر ہمیں اب تک ٹریس نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس سے عزیز صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یکساں اس حوالے سے کہتے ہیں، اس کے علاوہ منگولین بدھزم کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، نہیں، وہ اس کے علاوہ اس سے بات ہٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جو مطلب منگولین، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اینتھروپولوجیکلی منگولین بدھزم جو ہے وہ شامنزم اور بدھزم کا سنکرونائزیشن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کی بہت ساری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شامنک ٹریڈیشن والے شاید ہوں۔ اچھا، یہ تو کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا سر تاریخ میں کہ جو بدھسٹ حکمران یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سر باقاعدہ بائی فورس آف اسٹیٹ
جو یہاں پہ جو اینیمسٹ ہمارا پاس تھا، کلچرز تھے، ٹریڈیشنز تھے، ان کو مٹایا ہے سر؟ نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا؟ وہ آسمانی مذاہب اس طرح کر سکتے ہیں، اچھا، بدھزم ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ کوئی آسمانی مذہب اب تک نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نبی مانتے ہوں، بدھا کو ان کا اصل نام جو ہے زندیو کپل تھا، زندیو کپل، تو قرآن ذوالکفل کہتا ہے، تو وہ فنولوجیکلی مثلاً فنولوجیکلی وہ ایک کنٹراسٹ، فنولوجیکلی کنٹراسٹ کہتے ہیں ہم اس کو، تو فنولوجیکلی کنٹراسٹ ہے، مثلاً دیکھا جائے زندیو کپل اور عربی ذوالکفل میں وہی ہے تقریباً، فنولوجیکلی کنٹراسٹ ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا سر، اکثر میں مذہبی تعلیمات بالکل یکسو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور جب بادشاہ حکمرانی کرتے ہیں تو وہ اکثر جو مذہبی تعلیمات ایسا کوئی بادشاہ یہاں رہا بھی نہیں، مثلاً اگر وہ شین بادشاہ جو تھا، کون تھے؟ جس کو شلی بدت کہتے ہیں، ہاں یہاں کا شین بادشاہ تھا، تو شلی بدت کا جو مذہب تھا وہ شامنک مذہب تو ہم نہیں کہیں گے، وہ شامنسٹ تھا، وہ شامنسٹ تھا اور شین تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں شامنسٹ تھا اور شین تھا؟ اس کے بابت تو یہی ہے نا، ٹریڈیشن میں یہی بات سامنے آ جاتی ہے نا۔ شلی بدت کون تھا؟ شری بدت کہتے ہیں، شری بدت تو کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ شلی بدت تھا، شلی بدت تو وہ تھا، وہ ریپرزنٹ کرتا ہے شامنزم کو، ریپرزنٹ کرتا ہے، اور کیا ہے جو جنہوں نے مثلاً جو ڈفرینٹ مثلاً یہاں لینگویج گروپس ہیں، انہوں نے ٹھوک دیا کسی کو ادھر ہنزا کی طرف، کسی کو اس طرف، اور کسی کو اس طرف، اور سینٹرل جو آپ کا سینٹرل لوکیشن ہے آپ کی، وہاں سارے آپ کو یہی شناس پیکر بھی نہیں آپ ہے۔ نے سر شلی بدت کی بات کی نا، اب گلت کی پوری تاریخ کو ہم کھنگالے تو شین سے میرا مطلب شناس سپیکر سے، نہ کہ ایتھنک گروپ ہے۔ تو گلت کی جو تاریخ ہم دیکھیں تو تو شنا گروپ جو ہے وہ یشکن پر اور شنو پر مشتمل ہے، کرامن پر مشتمل ہے۔ شری بدت پہ ہم بات کریں تو سر پتہ یہ چلتا ہے کہ گلت کی پوری تاریخ کو ہم دیکھیں تو ایک ہی بادشاہ کا نام سامنے آتا ہے، شری بدت کا۔ باقی بادشاہ اگر نام سامنے آتے بھی ہیں تو ان کی ہسٹری اتنی ڈس اورینٹیڈ ہے، ہمیں معلوم کیوں اس طرح مشہور ہے؟ آپ شاید آپ اس کو ایپک ہے نا، ہے، لیکن سر ان کو ایپک کیوں بنایا ایپک گیا؟ جو ہے شنا رزمیہ جو ہے وہ شلی بدت کا ہے نا، جیسے کسر کا ہے بلتستان میں۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا، متشابہات جس طرح یہ جو ہے کوڈ ہے، سمبولک ہے، مطلب اس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیروز کلچر کا جو ہے منبع کیا ہے؟ ایک ظالم سفاک شاطر ہے، جابر قاہر حکمران۔ کیوں سر، کیوں آخر کیوں ہمارا ایک ہی بادشاہ تھا، اس کے بارے میں اتنی نیگیٹو وہ کنوٹیشن کیوں ہے اٹیچ ہوئی؟ وہ تمام ایپک کا جو شیئرنگ پارٹ ہے وہ یہی ہے، جو مشترکہ ہے وہ یہی ایک ظالم سفاک تمام ایپکس کا دنیا میں۔ لیکن سر ایپک میں تو واریر کلچر بھی دکھایا جاتا ہے نا؟ کوئی ایسا واریر کلچر نہیں تھا، یہ بھی ثابت ہے۔
واریر کلچر ہوتا تو یہاں بدھزم منگول سے مار کھاتے. اپنا کیا درا جو ہے نیلو بٹ اس کو کھو جاتے. نہیں تھے. اچھا، یہ جھوٹ کی باتیں ہیں. جھوٹ کی باتیں ہیں. امن پسند لوگ تھے. ویسے ہی ان پر چیزیں ٹانک دی جاتی ہیں. بلکہ سر میں پڑھ بھی رہا تھا، آپ نے ہی لکھا وہ متاثر ہوتے ہیں نا. حد بس سالی کا فوج میں ایک آدمی جو ہے جائے تو وہ اپنے آپ کو مارشل کسی ریس سے، کوئی سو کال مارشل ریسز ہیں اور کیا ہے دنیا میں، ورنہ بنیادی طور پر انسان جو ہے امن پسند ہے. وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے. کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ مطلب یہ ٹریڈیشنز کے حوالوں سے یہ باتیں ہیں. تو یہ ایک چینجنگ بیہیویئر کو ریپرزینٹ کرتا ہے میرے خیال سے. میں صاف باتیں کرتا ہوں نکل کر. یہ جاپ بروپ نہیں ہے بھائی. بات کرو نکل کر کرو، کیونکہ علمی بات ہے اور یہ ٹھیک بات ہے. ایک بے باکانہ رائے ہے اگر رائے ہے تو، ورنہ ہم رائے کو یہ موضوعات میں حصہ نہیں دیتے ہیں. سر گناہ سمجھتے ہیں ہم. ویسے یہاں پہ سر جی بھی میں جو سنیما کلچر تو ویسے ڈیولپ نہیں ہوا. بہت ساری باتیں ہیں نا انتھروپولوجیکلی. اصل میں کوئی انتھروپولوجیکلی ٹریس آؤٹ نہیں ہے. ایسا خطہ ہے جو اپنی تاریخ کے اعتبار سے بہت پرتوں کے نیچے دفن ہے. اس کو کنگالنے کی ضرورت ہے. تو یہ سر ضرورت کیسے ایک نیسیسٹی وہ بنے گی اور گلو اس در پہ کام گلو شروع ہوگا؟ نا. اس وقت آپ مطمئن ہیں جو کام ہو رہا ہے اس پہ؟ فائنڈنگز ایک طرح کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی تو دوسری طرف سے دوسری طرح کی فائنڈنگ سامنے آئیں گی. ہوتے 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 ایک جو ہے ذریعہ بن جائے گا. اور اگر اس میں علمی صداقتیں بہت زیادہ ہوں گی تو اس کو علم قرار دیا جائے گا. نہیں، اگر چونکہ اس وقت کام بھی نہیں ہو رہا اور ہماری ہسٹری آلریڈی جو لینگویج ہے آلریڈی اس پہ زیادہ دنیا میں ایسا ہے نا. دنیا میں جو لوگ مثلاً جن کو چیزیں تھیں نا وہاں پر جو ہے وہ امن سے نہیں رہ سکے نا. وہ خود بد امن ہوئے تو انہوں نے اس پورے علمی کلچر کو کس طرح آگے لے کر جانا تھا وہ راستے میں رہ گئے. اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور علم جو ہے پیچھے کی طرف گیا. ایک پروگریشن ہے ایک ریٹروگریشن ہے. ہم ریٹروگیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم علمی طور پر ریٹروگریس ہوئے. پروگریشن کس چیز میں؟ کس پروگریشن ٹیکنالوجی کی ہوئی. اور وہی ہے نا بے مہار کہتے ہیں نا. بے مہار ترقی ہے نا. بے مہار ترقی جس کے پیچھے کوئی خاص علم کا تناظر نہیں ہے. صحیح، ترقی بھی تو باہر سے آئی ہے نا. ہماری کیا دریافت ہے، کیا انوویشنس ہے، ہماری کیا کریٹیوٹی ہے، جو کچھ آیا باہر سے ہی آیا ہے. وہ تو پھر ہیومن ٹریڈیشن ہے نا. مثلاً یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ باہر سے آئی یا اندر سے آیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اس طرح نہیں ہے. علم کسی خاص قوم کی میراث نہیں ہے. یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو ابھی ختم ہو چکی ہیں. یہاں صوفی آیا ہے تو بھی باہر سے آیا ہے. اسلام آیا باہر سے آیا ہے. بدھسٹ آئے باہر سے آئے ہیں. اگر آپ یہ زمانہ بننے تک اس تشکیل نو کے پیچھے کتنی تاریخیں مدفون ہیں یہاں پر.
تو سر میرے خیال میں آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں، ایون دو کہ میں نے جو سوالات پریپیئر کیے تھے اس میں سے لٹرلی سر سیریسلی آدھے بھی میں نے نہیں پوچھے ہیں، اور میرے خیال ٹائم بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سر آپ کو پھر سے مدعو کرنے پہ، اور کسی اور نشست میں بیٹھیں گے، اور ظاہر سے ہمارے ناظرین کو بھی انتظار رہے گا. سر ہم کوشش کر کے صوفیزم اور اینیمزم اور شمنزم پہ سر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں ہو کہ سر ہم نا ایک بہت بہتر رہے گا یہ سلسلہ تھوڑا سا جاری رہے ہمارا پلیٹ فارم تو ہمیشہ ہم آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو قابل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ، ویری گریٹفل فار یو، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور کوئی فیڈ بیک ہو گیا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اینیمزم شمنزم اور صوفیزم پہ بات کریں گے. اس میں اگر کوئی سوالات آپ کے ہیں تو یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو اس ان فیس بک، انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.